آج ہم ایک ایسی شخصیت کے علمی سمندر میں اتر رہے ہیں جن کی وسعت کا اندازہ لگانا بھی شاید آسان نہیں۔ محی الدین ابن عربی، جی، جنہیں شیخ الاکبر کہا جاتا ہے۔ ہاں، شیخ الاکبر، ایک ایسا لقب جو کسی اور صوفی بزرگ کو نہیں ملا۔ اور ذرا سوچئے، 75 سال کی زندگی اور 800 سے زیادہ کتابیں۔ جی، اور ان میں سے صرف ایک فتوحات مکیہ۔ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے صفحات 15,000 تک ہیں۔ یہ تو علم کا ایک سمندر ہے۔ بالکل۔ تو آج بات ہو رہی ہے ابن عربی کی۔ 1165 میں اندلس میں پیدا ہوئے، 1240 میں دمشق میں وفات پائی۔ اسلامی تصوف میں ان کا مقام بہت اہم ہے۔ جی، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج ہماری توجہ ان کی شاہکار تصنیف فتوحات مکیہ پر رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس گفتگو کے لیے ہم نے کئی طرح کے ذرائع استعمال کیے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے تو وہ عام ذرائع جیسے ویکیپیڈیا، روحانی ڈائجسٹ وغیرہ، جی، جو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ہاں، اور فتوحات کی جو گہرائی ہے اس کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے محی الدین ابن عربی سوسائٹی کے جرنل سے ایرک ونکل کا ایک مضمون دیکھا ہے۔ وہ بہت اہم کام ہے ونکل کا۔ جی، اور ان کا ایک مشہور نظریہ ہے وحدت الوجود۔ اس پر علماء دیوبند کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کے لیے دارالافتاء جامعہ بنوری ٹاؤن کے فتاوی کو بھی دیکھا ہے، اور اردو تراجم پر بھی کچھ بات کریں گے۔ ٹھیک۔ تو مقصد یہ نہیں کہ کوئی حتمی بات کہہ دی جائے، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ابن عربی کی زندگی، ان کی یہ عظیم کتاب فتوحات مکیہ، ان کا نظریہ وحدت الوجود اور جو بھی ان سے جڑی بحثیں ہیں، ان کا ایک آپ کہہ لیں متوازن جائزہ پیش کیا جائے۔ جی، تاکہ سننے والوں کو ایک اندازہ ہو سکے ان کی اہمیت کا، ان کے کام کی گہرائی کا۔ بالکل۔ تو آئیے ابن عربی کی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ پیدائش ہوئی ان کی اندلس کے شہر مرثیہ میں رمضان 560 ہجری، یعنی 1165 عیسوی۔ جی، 1165 عیسوی۔ خاندان بھی کافی معزز تھا، والد حکومتی امور سے وابستہ، والدہ انصاری قبیلے سے، ماموں بھی ولی اللہ تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کا خاندان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اچھا؟ جی، ایک روایت ملتی ہے کہ ان کے والد صاحب وہ اولاد کے لیے دعا کروانے بغداد گئے تھے حضرت غوث اعظم کی خدمت میں۔ تو انہوں نے بیٹے کی بشارت دی تھی اور نام محمد اور لقب محی الدین رکھنے کو کہا تھا۔ اب یہ روایت کس حد تک مستند ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ان کے روحانی پس منظر کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ اچھا، پھر تعلیم پہلے لزبن میں، پھر اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، ریاضی، فلسفہ، نجوم، جو بھی اس زمانے کے علوم تھے وہ سب سیکھے۔ یعنی جوانی تک تو وہ ایک پڑھے لکھے دنیا دار نوجوان تھے۔ جی بالکل، لیکن پھر 20 سال کی عمر میں وہ ایک واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کون سا واقعہ؟ ایک دعوت کا ذکر ملتا ہے، وہاں انہیں شراب پیش کی گئی تو کہتے ہیں انہیں غیبی آواز سنائی دی کہ نوجوان، تمہارا کام یہ نہیں۔ اچھا؟ اور بس یہ سننا تھا کہ ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ وہ دعوت چھوڑ کر باہر نکلے، راستے میں ایک چرواہا ملا، اس سے کپڑے بدل لے۔ چرواہے سے کپڑے بدلے؟ جی، اور ویرانوں کی طرف نکل گئے، زہد و فکر اختیار کر لیا۔ یہ تقریباً 580 ہجری کی بات ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کا آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ واقعی یہ تو بہت بڑا موڑ تھا۔ تو کیا اسی روحانی سفر کا نتیجہ پھر فتوحات مکیہ کی شکل میں سامنے آیا؟ جی ہاں، فتوحات کا تعلق براہ راست ان کے روحانی تجربات سے ہے۔ اس کا پورا عنوان بھی یہی بتاتا ہے، الفتوحات المکیہ فی معرفت الاسرار المالکیہ والملکوتیہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مکہ میں کھلنے والے الہامات یا کشوف جن سے بادشاہی اور ملکوتی رازوں کی معرفت حاصل ہو۔ یہاں فتوحات شہر فتح کرنا نہیں ہے۔ اچھا، یعنی روحانی فتوحات، جی، رازوں کا کھلنا۔ بالکل، اور اس کی ابتدا بھی مکہ معظمہ میں ہی ہوئی۔ ابن عربی خود لکھتے ہیں کہ 589 ہجری میں وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں خاص روحانی تجربہ ہوا، ایک کشوف ہوا۔ کشوف یعنی علم کا براہ راست منکشف ہو جانا بغیر کسی ظاہری ذریعے کے۔ تو اس کشف میں انہوں نے کعبہ کے پاس ایک پراسرار نوجوان کو دیکھا۔ اسے وہ فانی نوجوان خاموش متکلم کہتے ہیں۔ عجیب الفاظ ہے۔ جی، تو یہ پوری کتاب فتوحات مکیہ اسی تجربے یا کشف کی تفصیل ہے۔
اور اس کی ضخامت ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا 10 سے 15,000 صفحات. جی، ذرائع میں تھوڑا فرق ملتا ہے، لیکن یہ تعداد واقعی حیران کن ہے، اور 560 ابواب ہیں. اسے لکھنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ تقریباً 30 سال. مکہ میں شروع کی، پھر وہ سفر میں رہے مختلف شہروں میں، اور 627 ہجری میں دمشق میں سے مکمل کیا. 30 سال؟ جی، اور بعد میں بھی 635 ہجری تک وہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافے کرتے رہے. اور یہ سب خود لکھا یا زیادہ تر املا کروائی، یعنی وہ بولتے جاتے تھے اور ان کے کوئی شاگرد یا ساتھی لکھتے جاتے تھے. اچھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزانہ 3 جز لکھنے یا لکھوانے کا معمول تھا. سفر میں ہوں یا حضر میں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. اندلس سے نکل کر شمالی افریقہ، مصر، مکہ، پھر شام، عراق، ترکی، اتنا سفر کیا انہوں نے. سبحان اللہ. یہ سن کر ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی، اتنے لمبے عرصے میں، اور وہ بھی سفر کے دوران لکھی گئی. تو اسے سمجھنا کتنا مشکل ہوگا. آپ نے ایرک ونکل کا ذکر کیا تھا. جی، ونکل کا کام یہاں بہت اہم ہے. انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ مکمل کیا ہے، جو خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فتوحات کو ایک آپ کہیں منظم علمی کتاب یا انسائکلوپیڈیا سمجھنا ہی غلطی ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ اسے اورل ورک کہتے ہیں، یعنی جیسے کوئی شخص اپنے کسی گہرے روحانی تجربے کو، اپنے کشف کو فوراً بغیر کسی خاص ترتیب یا ترمیم کے بس بیان کرتا جا رہا ہو. اچھا، جیسے وہ تجربہ ہو رہا ہے ویسے ہی بیان ہو رہا ہے. کچھ ایسا ہی. اسی لیے اس میں آپ کو قانونی زبان بھی ملے گی، شاعری بھی، فلسفہ بھی، کہیں کہیں تو ہندساتی انداز بھی. یہ ایک بہاؤ ہے. تو اسے پڑھنے والے کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ بہت سے ہیں. ایک تو یہ کہ ابن عربی اپنی خاص اصطلاحات کی تعریف شروع میں نہیں کرتے. کسی ایک بات کا پورا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو شاید ہزاروں صفحات آگے یا پیچھے جانا پڑے. اوہو. ونکل کہتے ہیں کہ پوری کتاب سے واقفیت کے بغیر کسی ایک حصے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا تقریباً ناممکن ہے. اور پھر زمانے کا فرق بھی تو ہے. 7 صدیاں گزر گئیں. بالکل. وہ ثقافتی اور علمی فاصلہ بھی ہے. اور ایک اور بات، ابن عربی خود کو شاید اس طرح کا مصنف نہیں سمجھتے تھے جیسے ہم آج سمجھتے ہیں. وہ تو خود کو بس ایک پیغام پہنچانے والا سمجھ رہے تھے، وہ پیغام جو انہوں نے اس کشف میں وصول کیا تھا. اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ کیسے کوئی بات بعد میں جا کر واضح ہوتی ہے؟ جی، ونکل ایک بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں. کتاب کے بالکل شروع میں ایک جملہ آتا ہے، ان عدمن و عدمے. ان عدمن و عدمے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی ایک عدم سے اور اس کے عدم سے. اب شروع میں تو یہ بالکل پہیلی لگتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. لیکن پھر کئی جلدوں کے بعد، ہزاروں صفحات بعد، ابن عربی خود اس جملے پر واپس آتے ہیں اور اس کی 3 مختلف تشریحات پیش کرتے ہیں. 3 تشریحات؟ اور وہ خود بتاتے ہیں؟ جی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ان 3 میں سے کون سی صحیح ہے. وہ قاری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود تحقیق کرے. تحقیق یعنی ریسرچ کرے؟ ریسرچ بھی، اور اس سے زیادہ گہری بات، تحقیق کا مطلب یہاں ہے ذاتی طور پر اس حقیقت تک پہنچنا، اپنے روحانی تجربے سے اس کی تصدیق کرنا. اچھا، تو علم صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ ذاتی واردات سے حاصل ہوتا ہے. جی، ان کے نزدیک یہ بہت اہم ہے، تحقیق اور کشف. اور اسی طرح ان کی زبان کا استعمال بھی ہے. وہ اکثر گرامر کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جیسے اسم ذات، صفت، فعل. ہاں، گرامر میں ہوتی ہیں. جی، لیکن وہ انہیں صرف زبان کے معنوں میں استعمال نہیں کرتے. وہ ان سے کائنات کے نظام کو، وجود کے مراتب کو بیان کرتے ہیں. گویا کائنات خود ایک گرامر ہے جس کے یہ اصول ہیں. یہ تو بہت ہی منفرد انداز ہے. جی، یہ زبان ان کے اپنے کشف کی عکاسی کرتی ہے. یہ صرف اس دور کی علمی زبان نہیں ہے. تو پھر جو پہلا باب ہے فتوحات کا، جس میں آپ نے کہا کہ اس بنیادی کشف کا ذکر ہے، اس میں کیا خاص باتیں ہیں؟ ونکل نے اس پر بھی کچھ لکھا ہے؟ جی، باب اول بہت اہم ہے. اسی میں وہ اس نوجوان سے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جو کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اسے عجیب صفات سے یاد کرتے ہیں، نہ زندہ نہ مردہ،
مرکب بسیط۔ ہاں، آپ نے بتایا تھا۔ تو ونکل کی تشریح کے مطابق یہ نوجوان ابن عربی کو بتاتا ہے کہ فتوحات کا سارا علم، سارا مواد اس کے اپنے وجود پر نقش ہے، نوجوان کے وجود پر۔ جی، اور ونکل یہاں تک کہتے ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک کتاب کی جو ساخت ہے، جو 6 بڑے حصے ہیں، وہ اسی نوجوان کے وجود کی ساخت کی عکاسی کرتے ہیں، گویا کتاب خود ایک زندہ تجربہ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور کیا موضوعات ہیں پہلے باب میں؟ وہ کعبے کو ایک زندہ وجود کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ طواف کی حقیقت کو وہ میت پر نماز جنازہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نماز جنازہ سے؟ وہ کیسے؟ جیسے ہم میت کے گرد کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں، اسی طرح طواف میں ہم کعبہ کے گرد گھوم کر اس کے مرکز سے، اس کی حقیقت سے جڑتے ہیں۔ وہ ظاہر اور باطن کے تعلق پر زور دیتے ہیں اور بار بار براہ راست روحانی تجربے یعنی کشف اور تحقیق کی اہمیت بتاتے ہیں۔ اور علامتی زبان؟ وہ تو بہت ہے، مثلا حجر اسود کو بوسہ دینا یا رکن یمانی کو چھونا، اسے وہ دائیں ہاتھ سے نسبت دیتے ہیں۔ 7 چکر جو ہیں طواف کے، انہیں وہ 7 بنیادی صفات الہیہ سے جوڑتے ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ اچھا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ کعبہ کو وجود کا دل قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ انسان کے دل کی بات کرتے ہیں، حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان میں نہیں سماتا مگر مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ جی، سنی ہے یہ حدیث۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی دل اتنا وسیع ہے کہ خدا کو سما سکتا ہے، اس لیے دل کا طواف کرنا گویا کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ یہ سارے بنیادی خیالات پہلے باب میں ہی آ جاتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی گہری اور پرت در پرت باتیں ہیں۔ اچھا، ان کی زندگی اور فتوحات کی اس حیران کن تفصیل کے بعد ایک نظریہ ایسا ہے جس کا ذکر ابن عربی کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ جی، وحدت الوجود۔ ہاں، وحدت الوجود، وجود کی وحدت۔ یہ نظریہ ان سے سب سے زیادہ منسوب کیا جاتا ہے اور اس پر بحث بھی بہت ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع میں علماء دیوبند کا نقطہ نظر بھی تھا، وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ ایک نازک موضوع ہے۔ دارالفتہ جامعہ بنوری ٹاؤن کے فتویٰ اور دیگر دیوبندی علماء جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ وغیرہ کی تحریروں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا ایک مطلب تو درست اور صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کائنات میں حقیقی، کامل اور مستقل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات، ان کا وجود عارضی ہے، نامکمل ہے اور اللہ کے وجود کا محتاج ہے۔ مثال؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے سورج نکل آئے تو ستارے نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، چھپ جاتے ہیں۔ جی، تو اللہ کے حقیقی اور کامل وجود کے سامنے باقی تمام موجودات کا وجود ایسا ہی ہے، گویا ہے بھی اور نہیں بھی، مطلب بے ثبات ہے۔ یہ تشریح ان کے نزدیک درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف تب ہوتا ہے جب اس نظریے کی غلط تشریحات کی جاتی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ خدا اور کائنات ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی پینتھزم، یا یہ کہ خدا مخلوق کے اندر اتر آیا ہے، حلول کر گیا ہے۔ اچھا۔ علماء دیوبند کے مطابق یہ تشریحات گمراہ کن ہیں اور بعض صورتوں میں کفر تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عام آدمی کو ان فلسفیانہ گہرائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بس سادہ عقیدہ رکھے کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق، اللہ کا وجود حقیقی ہے، باقی سب فانی۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ ان بلند روحانی تجربات کو بیان کرنے اور سمجھنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل، اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم بات کہی تھی۔ ابن عربی سے کچھ ایسی باتیں بھی منسوب ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف لگتی ہیں۔ جی، سنا ہے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بات واقعی ان کی ہے بھی یا نہیں، ممکن ہے غلط منسوب ہو۔ اگر ثابت ہو کہ انہوں نے کہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ حالت سکر میں کہیں ہو۔ حالت سکر؟ یعنی روحانی مستی، وجد، استغراق کی وہ کیفیت جب انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور شریعت ایسی حالت میں کہی گئی بات پر گرفت نہیں کرتی کیونکہ وہ شخص معذور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ممکنہ ویکھیا ہے۔ جی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بات کا مطلب وہ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی صحیح تعویل ممکن ہو۔ تو مولانا تھانوی کا مجموعی رویہ کیا تھا ابن عربی کے بارے میں؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ انہیں بہت بڑا ولی اللہ عارف باللہ مانتے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ ان کی علمی خدمات، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر بالفرض ان سے کوئی ایک آدھ لغزش ہو بھی گئی ہو، اور غلطی تو ہر غیر نبی سے ہو سکتی ہے، تو اس ایک لغزش کی وجہ سے ان کی پوری شخصیت پر، ان کے کام پر حرف رکھنا یا ان پر تان کرنا بالکل غلط ہے۔ یعنی ان کی مجموعی خدمات کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل، بلکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود ابن عربی کی ایک اور بہت مشہور اور مشکل کتاب ہے فصوص الحکم، اس کی شرح لکھی ہے خصوص القلم کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ابن عربی کے نظریات کا دفاع کیا ہے اور ان کی صحیح تشریح پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا متوازن اور محتاط رویہ ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، ابن عربی کا ورثہ کیا ہے؟ کیا ان کی کتابیں، خاص طور پر فتوحات، آج لوگوں تک پہنچ رہی ہیں؟ تراجم وغیرہ ہوئے ہیں؟ ورثہ تو ان کا، جیسے آپ نے کہا، بہت بڑا ہے اور پیچیدہ بھی۔ ایک طرف تو تصوف کی دنیا میں ان کا مقام ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی ان کے بعد آیا ہو جو ان سے متاثر نہ ہو۔ شیخ الاکبر کا لقب ہی کافی ہے۔ جی۔ لیکن دوسری طرف ان کے نظریات پر، خاص طور پر وحدت الوجود کی بعض تشریحات پر بہت شدید تنقید بھی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ جیسے بڑے عالم نے سخت رد کیا ہے، بعض نے تو کفر تک کے فتوے دیے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں بہت محترم بھی ہیں اور بہت متنازعہ بھی۔ یہ تو ہے۔ اور تراجم کا کیا حال ہے، خاص طور پر فتوحات کا؟ فتوحات جیسی ضخیم اور مشکل کتاب کا ترجمہ کرنا خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا ایرک وینکل کا، انہوں نے کئی دہائیاں لگا کر اس کا مکمل انگریزی ترجمہ کیا ہے جو حال ہی میں مکمل ہوا۔ اچھا، انگریزی میں مکمل ہو گیا؟ جی، اس سے پہلے مکمل عربی متن کا ایک مستند تنقیدی ایڈیشن بھی عثمان یحییٰ نے شروع کیا تھا، لیکن وہ بھی نامکمل رہا۔ پھر عبدالعزیز منصوب صاحب نے 2010 میں مکمل کیا۔ اردو میں اگر دیکھیں تو فصوص الحکم کے تو کئی تراجم مل جاتے ہیں۔ ہاں، فصوص کے تو ہیں، جی۔ اور مولانا تھانوی کی شرح بھی ہے، لیکن فتوحات مکیہ کا مکمل اردو ترجمہ میری معلومات کے مطابق اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ مکمل نہیں ہے؟ جی نہیں، کچھ حضرات نے حصوں میں ترجمے کیے ہیں۔ مولوی فضل خان کا نام آتا ہے، سلیم چشتی صاحب کا، فاروق القادری صاحب کا۔ یہ جزوی کام ہے۔ ابھی حال میں پاکستان میں ابن عربی فاؤنڈیشن بنی ہے، وہ ان کے رسائل اور دوسری چھوٹی کتابوں کو جدید اردو میں لانے کا اچھا کام کر رہے ہیں۔ چلیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ ان کا علمی کام، اس کی وسعت حیران کن ہے۔ ان کی شاہکار کتاب فتوحات مکیہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ ان کے گہرے روحانی تجربات کا ایک پیچیدہ علامتی بیان ہے۔ جی، جسے سمجھنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ بالکل، اور ان کا نظریہ وحدت الوجود ان کے فکر کا مرکز ہے، لیکن اس کی صحیح سمجھ بہت نازک اور اہم ہے۔ ان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ ایک طرف بے پناہ عقیدت ہے تو دوسری طرف شدت تنقید بھی۔ جی، دونوں پہلو موجود ہیں۔ شاید اتنے بڑے سمندر میں غوطہ لگا کر ہر موتی نکال لانا تو ممکن نہیں، خاص طور پر ایک مختصر گفتگو میں، لیکن اگر اس سے ان کی عظمت کا، ان کے کام کی گہرائی کا اور اس سے جڑی جو فکری نزاکتیں ہیں ان کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو شاید یہ کوشش کامیاب ہے۔ انشاءاللہ۔ جو لوگ روحانیت اور فکر کی گہرائیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے تو ابن عربی کا کام غور و فکر کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک خیال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں اپنے سننے والوں کو۔ ایرک وینکل نے ابن عربی کے کام کو جدید سائنس کے فریکٹلز کے تصور سے جوڑا ہے۔ فریکٹلز؟ جی، یہ خیال کہ ایک چھوٹے سے حصے میں پورے کی خصوصیات جھلکتی ہیں۔ A part reflects the whole۔ صوفیہ میں بھی یہ بات ملتی ہے نا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، فاتحہ بسم اللہ میں اور بسم اللہ بے کے نقطے میں ہے۔ جی ہاں، یہ قول مشہور ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کائنات کے سارے راز ایک نقطے میں سما سکتے ہیں تو ہماری اپنی ذات کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہوگا جس تک ہم ابھی نہیں پہنچ پائے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اس سوال پر غور کرتے رہیے گا۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور نئے ذرائع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔